نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ برادران ملت اسلامیہ، عشرہ ذی الحجہ یعنی بقرعید کے ابتدائی 10 دنوں کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، اسی طرح بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ثواب کے اعتبار سے اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر جو مہربانیاں فرماتا ہے، جو فضل و کرم فرماتا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر امتیازی خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم عشرہ ذی الحجہ بالخصوص یوم عرفہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یوم عرفہ ذی الحجہ کا 9واں دن ہوتا ہے اور یہی حج کا دن بھی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اہمیت، اس کی خصوصیت اور اللہ پاک کے نزدیک جو اس کی شان ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ماہ مبارکہ کی راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر یعنی صبح کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے عشرہ ذی الحجہ یعنی بقرعید کے مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کی راتیں مراد ہیں، اور کئی احادیث میں ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو برکت عطا فرمائی ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان اس سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، اور معلومات کی نہ ہونے کی بنیاد پر اس کی فضیلت سے ہم محروم رہتے ہیں، اس میں عبادتیں کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ آج چونکہ عرفہ کا دن بھی ہے اور میرا ارادہ ہوا کہ اس پر چند کلمات احادیث کی روشنی میں پیش کر دیے جائیں تاکہ جو دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جن کی راتیں اور جن کی سحر اللہ کی یادوں میں گزرتی ہے، ان کے لیے ایک تحفہ ہو جائے، اور وہ قلوب جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر اللہ کی عبادتوں سے دور ہے، اللہ کی بارگاہوں سے دور ہے، ان کے دلوں میں بھی یہ باتیں اثر کر جائیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دوڑے چلے آئیں۔ اس مقصد کے پیش نظر چند احادیث آج یعنی یوم عرفہ کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایام یوم عرفہ، رواہ ابن حیان۔ ابن حیان اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں افضل عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن اللہ کے نزدیک افضل دن ہے، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجۃ، یعنی مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور ان میں یعنی ان مہینوں میں حرمت کے اعتبار سے بڑا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ان ابتدائی دنوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کانا یقال فی فضل و ثواب العمل الصالح فی ایام العشر لکل یوم آلاف یوم و یوم عرفہ بعشر آلاف یوم، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں
عمل صالح کرنا فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ان 10 دنوں میں فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے اعمال صالحہ کا کرنا ہر دن میں 1000 نیکیوں کے برابر اور عرفہ کا دن 10,000 کے برابر ہے، یعنی 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ پہلے تو اس ماہ مبارکہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے، ان 10 دنوں میں جو عرفہ کا دن ہے وہ ان 10 دنوں میں افضل ہے، اور پھر اس کے بعد جو یوم النحر آتا ہے یعنی قربانی کا دن ہے، وہ قربانی کا دن بھی اپنی افضلیت کے اعتبار سے یوم عرفہ سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ کے یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کو، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے، عرفہ جو ہے وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو چند اعمال بطور خاص احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک روزہ ہے، دوسرا تکبیر تحلیل تحمید وغیرہ پڑھنا ہے، یعنی تکبیر سے مراد ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانا۔ یہ چند اعمال ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ترتیب سے احادیث میں ذکر کریں گے۔ پہلا ہے روزہ۔ اس ماہ مبارک میں یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، رواہ مسلم۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ، میری امید ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے روزہ رکھنے والے کے 1 سال قبل کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا گویا 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی اس کے یوم عرفہ کے روزے کی، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے یوم عرفہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو عید کا دن فرمایا۔ اس حدیث پاک کو نسائی، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، یعنی یوم عرفہ اور یوم النحر قربانی کا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور ایام تشریق ہمارے نزدیک یعنی ہم اہل اسلام کے نزدیک عید کے دن ہے، وہی ایام اکل و شرب، اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، اور 4 دن یہ ذی الحجہ کے 10، 11، 12 اور 13 جو ایام تشریق ہے جس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک فضیلت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن کئی گنہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور اتنے گنہگاروں کی آزادی عطا فرماتا ہے کہ مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف نسائی شریف کی حدیث میں ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من یوم عرفہ، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، یوم عرفہ سے زیادہ کسی بھی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اور وہ قریب ہوتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اور وہ قریب ہوتا ہے پھر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ،
اپنے بندوں کی وجہ سے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، بالخصوص یوم عرفہ کے دن وہاں میدان عرفات میں حاضر ہیں، سب کے لباس ایک ہے، سب کے زبان پر ایک ہی کلمات ہیں، سب اپنے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہے، یہ حالت گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی عظمت والی ہے اپنے بندوں کی ان حالت کے اعتبار سے، ان حالت کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اللہ پاک. ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے ما اراد ہؤلاء، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ، کیا خیال ہے تم لوگوں کا. فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا ارادہ ہے تم ان لوگوں کے بارے میں جو میری عبادتوں میں مصروف ہے، حج کے ایام میں یہاں یوم عرفہ کے دن حاضر ہیں. تو اس حدیث پاک سے معلوم آ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. ایک تو آپ نے سماعت فرمایا روزہ، اب جہنم سے آزادی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر آزادی چاہتے ہیں جہنم سے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں. اور پھر اس میں بالخصوص آج کے دن حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ دعا کا دن ہے، یوم عرفہ جو ہے دعا کا دن ہے. حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رواہ الترمذی. امام ترمذی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن جو دعا کی جائے گی، اب اچھا اس میں مطلق فرمایا گیا ہے، کیا دعا کرنا ہے نہیں، آپ جو چاہیں مانگے، آپ جو چاہیں مانگے، جس طرح چاہیں اللہ کی بارگاہ میں. بہترین دعا کا دن ہے آج یوم عرفہ کا دن. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ اولاد مانگ لے. کوئی کسی طرح کے مصیبت میں گرفتار ہے، آج یہ بہت سارے لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یا اس کی وجہ سے کسی سازشوں کا شکار ہیں، کسی معاملات میں پھنسے ہوئے، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. آج حج کے میدان میں وہاں حاجی جو تمام دنیا سے حاضر ہوتے تھے، سال حاضر نہیں ہو پائے. یہ 2020 کا ایسا حج ہو رہا ہے کہ جہاں ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید جمع ہوتے تھے. آج اس مقام پر صرف مقامی لوگ حج ادا کر رہے ہیں. بہرحال دعا کریں. حدیث پاک کے آگے کلمات ہے وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہترین دعا، بہترین کلمات وہ ہیں جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء کرام نے کہے ہیں. وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جن کو ہم اپنے علاقائی زبان میں چہارم کلمہ توحید کے نام سے کہتے ہیں، چوتھا کلمہ، یعنی آج کے دن دعا میں چوتھا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ بہترین دعا ہے جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یہ کلمات کہے ہیں. تو آج کے دن جو کلمات کہے جائیں گے ان کلمات میں بہترین کلمات یہ ہیں کہ یہ کہے جائیں چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر. رواہ احمد. امام احمد اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑے کوئی دن نہیں ہے، ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں ہے، اور نہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہتر کوئی اعمال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بنسبت زیادہ پسند فرماتا ہے، زیادہ محبت فرماتا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے وہ اعمال جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں. آگے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر. تو اس میں کثرت کے ساتھ تسبیح، تحمید اور تہلیل و تکبیر کرو. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کہنا، تہلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. اب اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کہیں تو یہ چاروں کلمات اس میں یعنی تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر جمع ہو جاتے ہیں. تو بطور خاص آج تسبیح، تحمید اور تہلیل تکبیر پڑھنے کا دن ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ جو ہم عام طور پہ بچوں کی یاد دلاتے پڑھتے ہیں، وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ جن ایام میں
اللہ تبارک و تعالیٰ جن ایام کو فضیلت عطا فرماتا ہے، جن ایام میں عبادتیں کرنا زیادہ فضیلت یا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی جو ایام کسی وجہ سے فضیلت کا باعث ہوتے ہیں، جن میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، ان میں گناہ کرنے سے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح ثواب زیادہ ہوا، اسی طرح گناہ اگر کوئی کرتا ہے، معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو آج کے دن گناہوں سے بچنا بھی ایک عبادت ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی آج کے دن کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، رواہ ابو یعلا واحمد فی مسندہ۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن یعنی یوم عرفہ کے دن جو اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، یعنی اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنے کانوں سے گناہوں کو بچا لیتا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بچا لیتا ہے، تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ کان مملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، سماعت، بصارت اور لسان۔ کان بھی گناہوں سے بچے، جو بھی برائیاں ہوتی ہیں اور آج کل جو تماشے گانے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بچیں، اور اپنی آنکھوں کو بچائیں گناہوں سے، گناہ دیکھنے سے، موبائل ٹی ویوں کے اندر، اور اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کریں گالی گلوچ سے یا کسی طرح کی فحش باتیں بکنے سے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچائیں اپنی زبان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی بشارت عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی بشارت دیتے ہیں، غفر لہ، کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی جو آج اپنے کان، آنکھ اور زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے گناہوں سے بچنا بھی ایک خاص عمل ہے۔ تو آج کے اس مختصر بیان میں آڈیو کافی طویل ہو گئی، لیکن چند باتیں ضروری تھی اس لیے پیش کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1 روزہ ہے، جو لوگ روزہ رہ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ثواب عطا فرمائے گا، یہ برکتیں ان کو عطا فرمائے گا۔ اور آج کے دن کی اور ایک مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ جو جمعہ کے دن عام دنوں میں روزہ رہنا مکروہ کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھے اگر کوئی مسنون روزہ جمعہ کے دن آتا ہے تو اس دن روزہ رہنا وہ مسنون ہی ہوتا ہے، یعنی ثواب کا باعث ہوتا ہے، مکروہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ محرم کی 10 تاریخ کو، عشر محرم کو جمعہ کا دن آ جائے، یا پھر شب برات کے بعد 15ویں شعبان کو جمعہ کا دن آ جائے، یا اسی طرح یوم عرفہ کے دن جمعہ کا دن آ جائے، تب بھی روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ روزہ، دعا، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح، اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانا، گناہوں کے ارتکاب سے بچنا۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے انتہا فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ہم مسلمان بہت سارے ان فضیلتوں سے، ان برکتوں سے جو یوم عرفہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، محروم تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یوم عرفہ کی برکتیں عطا فرمائیں۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ مبارکبادی کے مستحق ہے، ثواب کے مستحق ہے، اللہ ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے نہیں رکھا ان سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ سال اس کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔